جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ نیگیٹو ہیں، اور عام آدمی کے لیے جو زندگی ہوتی ہے. ابھی ایک اور بھی خبر آئی کہ جی آئل مارجنز وغیرہ بڑھا دی ہیں ڈیلرز کے، اور ان کی پروفٹیبلٹی بڑھا دی ہے، تقریباً ₹2.5 پر لیٹر وہ بھی بڑھے گا. آدھی سے زیادہ او ایم سیز جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں پاکستان میں، وہ اپنی بیسک کنڈیشنز بھی میٹ نہیں کرتی. نہ ان کے پاس ریزروائرز ہیں جو ہونے چاہیے، ٹینک، سٹوریج، سب کچھ. وہ کوئی آدھے اسمگلنگ کا تیل لے کے خرید رہے ہیں، کچھ فلانا خرید رہے ہیں، 2 نمبر کام ہو رہا ہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. بیوروکریسی از پارٹ آف دا پرابلم، ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. اسٹرکچرل ایشوز ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے. تو کس بات پہ ہم اتنا چہک رہے ہیں کہ اکانومی بڑی زبردست ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے مالک صاحب، ایک تو کوئی چہک نہیں رہا، پہلی بات یہ. دیکھیے ہم حقیقت پسندانہ بات کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب بھی ہی سیٹس ویری ہائی اسٹینڈرڈس، اینڈ ہی ہمسیلف از کاگنیزنٹ آف دا آبلیگیشن دیٹ اینی گورنمنٹ ہیز ٹو دس کنٹری. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور آج بھی ہمارے پاس چیلنجز کیا ہیں. یہ ہم کبھی ایک تو بالکل ہم آ کے یہاں پہ دعوے نہیں کرتے کہ سارے مسائل حل ہو گئے، مگر ہاں جو آپ نے بات کی اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے، وہ بالکل پچھلے 1.5 سال میں اچیو ہوئی اگینسٹ آل آڈس. پچھلے سال جب فروری میں یہ حکومت بنی تھی تو اس ٹائم پر مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کا بھی ایک موقع تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت کرتی ہے حکومت بنانے کی. اس ٹائم پر سب کا یہ خیال تھا کہ یہ تو جس نے بھی حکومت سنبھالی معاشی طور پر یہ ایک کانٹوں کا تاج ہے، اور لوگوں کا خیال تھا کہ جون جولائی تک ایسے معاشی حالات ہو جائیں گے کہ یہاں پہ پاسبل ہی نہیں ہوگا. نہیں مگر مالک صاحب اس کو ایمفسائز کرنا ہے. دیکھیے یو ڈیڈ، بٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ایمفسائز دا پوائنٹ وی آر ایٹ، اینڈ ویئر وی گو فرام ہیئر از اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ پچھلے 1.5 سال میں جو ممکن تھا اس سے زیادہ کیا، مطلب کہ فرینکلی اس گورنمنٹ نے، اور اس کو یہ اسٹیبلائزیشن کیوں ہمیں اس سفر پہ آنا پڑا یہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں اب وہ کہ وائی ہاؤ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ. وہ پھر پیچھے آئی ایم ایف کو چٹھیاں بھی ہیں، اور پھر ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کی ابرپٹ آپ کے پچھلی حکومت کے چلاتے ہوئے ایک روکنا بھی ہے. اس کے بعد ہمیں ایک وی ہیو بین ان اے پروسیس آف فائر فائٹنگ اینڈ اسٹیبلائزیشن. اب وہ اسٹیبلائزیشن اچیو ہوئی ہے، اور پچھلے سال میں اپنے بجٹ کے اہداف جو پرائمری بیلنس کا ہدف تھا، ہم نے کوئی بھی منی بجٹ لائے بغیر، جو کہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ اتنے ان ریئلسٹک بجٹ ہے مالی سال 2025 کا کہ یہ تو منی بجٹ آئے گا ہی آئے گا، مگر وہ منی بجٹ بھی نہیں آیا. آئی ایم ایف کا ریویو بھی پاس کیا، پرائمری بیلنس کا ٹارگٹ بھی اچیو کیا. آپ کے تینوں ریٹنگز ایجنسیز S&P، موڈیز اور فچ کی ریٹنگز بھی بڑھی. آپ کے اسٹرکچرل آپ نے ریفارمز کی بات کی، FBR کے اندر میجر ریفارمز ہوئے ہیں. دیکھیے اس کا ایک اپنا ایک افیکٹ کا ایک ٹیزنگ پیریڈ ہوتا ہے، مگر چاہے وہ فیس لیس کسٹمز ہو، چاہے وہ FBR کے اندر اپنے HR ریفارمز ہوں، چاہے وہ FBR کے اندر پرال کے ریفارمز ہوں، یہ ساری چیزوں کے اوپر پروگرس بھی ہو اور مزید کام جاری ہے. اسی طرح پرائیویٹائزیشن آپ دیکھ لیجئے. پرائیویٹائزیشن زبیر صاحب وہ ہیز بین چیئرمین پرائیویٹائزیشن میں اب 23 دسمبر کو PIA کی بیڈنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وی آر ہوپفل کہ اس دفعہ اٹ ول بی سکسیسفل. کبھی بھی PIA کی پرائیویٹائزیشن اسٹیج تک اس سے پہلے نہیں پہنچی، اور بقیہ آگے ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا عمل بھی جاری ہے. ہم نے ایک بہت بولڈ ٹیرف ریفارمز ہم لے کر آئے، جس کے اندر اگین کہ ہماری معیشت کے اندر کمپیریٹیونیس بڑھے، پاکستانی شہری کو بھی اچھے داموں پر اچھی کوالٹی کا مال. ٹیکس ریٹ کیوں نہیں بڑھایا؟ نہیں دیکھیے، اور اس کے اندر بھی انفورسمنٹ کی مد میں پچھلے سال آئی کین گیٹ دا ایگزیکٹ نمبر، پچھلے سال ہم نے انفورسمنٹ کی مد کے اندر ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کیا، جس کی وجہ سے اس سال IMF کے ساتھ جب ہم نے ٹیکس ٹارگٹ اگری کیا تو انہوں نے انفورسمنٹ یہ ہوئی کہ آپ نے انڈسٹری کو 130% زیادہ لیا، آپ نے تنخواہ طبقے سے 206% لیا. نہیں مالک صاحب نہیں، ایک ہے ریونیو میجرز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایک ہے پیورلی انفورسمنٹ کی مد میں جس کا ریٹ کے اضافے سے تعلق نہیں ہے، جو انکریزڈ انفورسمنٹ اور وائڈنگ اور ڈیپننگ آف دا ٹیکس نیٹ ہے، اس کی مد میں پچھلے سال ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کلیکٹ ہوئی، جس کی وجہ سے اس سال IMF نے اسی مد میں ایک ٹارگٹ کی کلیکشن کو تسلیم کیا جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. عام طور پہ اس چیز کے لیے ایڈیشنل ریونیو میجرز پہ پھر بات ہوتی تھی. پچھلے سال آپ کی مہنگائی کی شرح بھی ماڈسٹ رہی، ہم نے مہنگائی کو قابو کیا. تقریباً آپ کو یاد ہے کہ جب ہم حکومت میں فروری میں آئے پہلے تو 38% تھی، مگر جب ہم حکومت اگر آپ کے سارے انڈیکیٹرز اچھے تھے، مجھے ایک چیز بتائیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب بلینز بینک ہمارا انٹرسٹ اتنا زیادہ پڑتا ہے ہمیں، پچھلے 2024 کے اندر آپ نے یہ سرکاری قرضہ نکالا، جب گورنمنٹ قرضہ لیتی ہے بینک سے ٹریجری بانڈز نکالتی ہے، 21.5% کے اوپر پہ آپ نے انٹرسٹ دیا، بینکس نے گورنمنٹ سے لیا. 11% انٹرسٹ ہے، 13% کے زمانے کا بھی رکھ لیں. بینک اپنے بینک صاحب سے 21.5% پہ مارک اپ پہ گورنمنٹ نے قرضہ لیا ہے. آپ کے تو بینک صاحب پہ گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں کر رہے، 21% لے رہے ہیں، ڈبل دا گوئنگ انٹرسٹ. نہیں میں آپ کو مالک صاحب دکھاتا ہوں. دیکھیے ایک تو
ہم نے جو مالی سال 2025 تھا اس کا بجٹ تھا انٹرسٹ ایکسپینس کا 9700 ارب روپے. آپ جانتے ہیں حکومت کا واحد سب سے بڑا ایکسپینس یہی ہوتا ہے انٹرسٹ ایکسپینس. وہ 9700 ارب روپے کے ٹارگٹ کے مقابلے میں پچھلے سال ہم نے ایکچولی 8900 بلین پہ ہم نے اینڈ کیا. وہاں پہ 800 ارب روپے بجٹ سے کم خرچ کیے گئے اور اس سال کا ہمارا ٹارگٹ 8200 ارب روپے کا ہے. تو 1500 ارب روپے کی پچھلے سال کے بجٹڈ فگر. سول ایڈمنسٹریشن کاسٹ 13% کیوں جم کیا آپ کی؟ یہ دیکھیے 161 ارب اس بیوروکریسی پہ اور سیٹ اپ پہ جو کام ہی نہیں کرتی، ریزلٹس ہی نہیں دیتی. آج کل جتنی تباہی پھیلی ہوئی آج تک اسی مگر آپ پہلے ایڈمنسٹریشن سے. مارک اپ پہ تو مانیے نا جی کہ 1500 ارب روپے ہم نے پچھلے سال. لیٹ می گیٹ اد پیپل ان ڈیبیٹ آلسو.